بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جماعت کے معروف خطیب واعظ شرعی بیان مقرر ذیشان محترم جناب حضرت مولانا جمیل اجمل گورایا صاحب آف ملتان کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ سے گفتگو فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں واعظ شرعی بیان مقرر ذیشان جناب حضرت مولانا جمیل اجمل گورایا صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ثواب کی نیت سے سارے بولے۔ والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج۔ والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج۔ اتنا اونچی سبحان اللہ بولو کہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں انہوں نے پتہ چلے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے، اندر کچھ ہو رہا ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانس والجنات۔ والصلاة والسلام علی حبیب رب الارض والسماوات۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صلی علی پڑھ کے بتاؤ کہ درود کون سا ہے؟ اہل حدیثوں تمہارے پاس نبی دو جہاں کا درود ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں جن کے پاس ہے۔ اس طرح نہیں مانوں گا، اس طرح تسلیم نہیں کروں گا، ہم اس طرح نہیں مانے گا جب تک کہ تم پڑھ کے نہ سنائے دنیا کو۔ ظفر اکاڑا والے اور دوسرے بھائی کون سے ہیں؟ سائم اسلامک والے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں 25 جیڈی میں بہت بڑی سیرت شاف کانفرنس ہو رہی ہے، اور تمہارا آواز کیمروں سے ریکارڈ ہو کے پوری دنیا میں جائے اور بتا دو کہ اہل حدیث کے پاس جو درود ہے وہ مدینے والے کا درود ہے۔ پڑھ کے بتاؤ اللہم۔ بس پتر تینوں کچھ نہیں کہنا، یہ ہن میری مرضی بہت پسند ہے مینوں، اللہ تینوں مدینے لے جاوے، اینوں ادھر تو انگل نہیں چھیڑنی۔ اللہ پڑھ کے نہیں بتایا آپ نے؟ باواز پر پورا پڑھے اللہم صلی علی محمد۔ پتر انہوں تے کیمرہ پھیر طرح کڑا کڑا پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم. تم کو پتا ہوتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے پھر تم پڑھتا. ارے یار یہ بتاؤ تم کو ہمارا اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایمان سے بتاؤ. نہیں آتا تو پھر اپنا پشتو میں بات کروں، پشتو میں کروں. اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ بہت بڑی 25 JD کی کانفرنس ضلع اکاڑا کی حضرت الشیخ مولانا جناب علامہ قاری محمد یاسین ساجد اکاڑوی حافظہ اللہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب معاذ صاحب، حضرت مولانا قاری محمد شفیع آسی صاحب، حضرت علامہ سرفراز صاحب، حضرت علامہ قاری مدھر صاحب. حضرات توجہ کیجئے، اسٹیج پہ علماء جلوہ فروز ہے، پنڈال دوستوں سے مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، تا حد نگاہ دنیا ہی دنیا بیٹھی ہے. صرف دنیا نہیں، لوگ نہیں، انسان نہیں، میرے دل کی آنکھوں سے دیکھو. صحیح مسلم کے مطابق، صحیح بخاری کے مطابق، صحیح ہیم کے مطابق میرے دل کی آنکھ سے دیکھو. صرف بندوں سے اجتماع بھرا ہوا نہیں، اللہ کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. جن کے پاس آئے وہ بولیں، فرشتے بیٹھے ہیں دوسرے نہ بولیں. اللہ کے فرشتے بھی. اب جس کو ترجمہ سمجھ آتا ہے وہ سبحان اللہ بولے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے محبوب، اے میرے محبوب، اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے، اور دشمنان صحابہ کو ذرا تڑپا دیجئے. رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم میں اللہ تیرے سارے یاروں پہ راضی ہوں. امیر محترم بھی آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت شیخ ضلع اکاڑا کی پہچان حضرت امیر محترم مولانا اسلم صدیقی حافظہ اللہ، ہمارے بڑے بھائی بزرگ، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. مولانا عطار رحمان ساجد صاحب، حضرت شیخ مولانا عبداللہ سلفی صاحب، اور کون بیٹھے ہیں بھی بتا دیں مجھے. حضرت عبدالسلام قادم صاحب، محمد یونس صاحب، قاری مشتاق صاحب، سارے سجے کھبے علماء. ایک بات کہوں تو بولو تو صحیح، قسم سے کہہ دوں یہ جو میرے دائیں بائیں سجے کھبے علماء بیٹھے ہیں، یہ 25 JD میں یہ اجتماع ہو رہا ہے. اللہ کی قسم یہ محنتیں صحابہ کی ہیں. میرے کو یہ محنتیں حضرت صاحب کا نام نہیں بتایا، حافظ عبداللہ نمبردار. استاد جی یہ بات صحیح کی ہے نا میں نے کہ یہ محنت کس کی ہے؟ بولو، جو غیرت مند ہے بولے. آج بیان ایسا اللہ کی توفیق سے کروں گا کہ مجمع کی
اس کانفرنس کی روح بن جائے گا انشاءاللہ. جو چاہتے ہیں روح بن جائے ہاتھ کھڑا کر کے اونچی سبحان اللہ کہے. حضرت شیخ اکاڑے میں ایک پروگرام تھا، بڑا سال پہلے کی بات ہے. حضرت علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب اور ہم بھی آئے تھے. تو کچھ پابندی کا رولا تھا. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ خطیب ایسا لو طالب علم کہ مجمع جڑ جاوے. تو کائنات کے رب نے ہمارا انتخاب کر دیا. جو گلی کوچوں میں بازاروں میں کھڑے تھے اللہ کی قسم انہوں نے کہا پتہ نہیں کی ہو رہے تھے. آپ کو سمجھ لگ رہی کہ نہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ماشاءاللہ آپ تو قرآن والے ہیں. آپ قرآن والے ہیں ماشاءاللہ. تو پھر سنیے میں چند منٹ بولوں گا تڑپا کے تمہیں گرما کے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صحابہ کی محبت کا تڑکا لگا کے انشاءاللہ تعالی. سٹیج سے بھی آج آواز آ رہی ہے آپ بھی بولیں. حضرت مولانا محمد طیب معاذ صاحب اللہ ان کو دنیا آخرت میں عزت دے. گاڑی میں انہوں نے ایک ترانہ لگایا، میرے دل میں ابو بکر، میرے سینے میں ابو بکر، امت کا سردار ابو بکر، امت کا امام ابو بکر، ابو بکر گھر میں ابو بکر، ماں کی زبان پہ ابو بکر، بہن کی زبان پہ ابو بکر، بیٹی کی زبان پہ ابو بکر. سن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے روحانی فرزند بول رہے ہیں. آج ضلع اکاڑا کی 25 سیرت شاف کانفرنس سے یہ آواز آ رہی ہے، سنتے جاؤ. کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارا ایمان ہے جس دل میں صدیق نہیں ہے اس عقیدے کی تصدیق نہیں ہے. نعرہ تکبیر. حضرت صاحب نعرہ نہیں لگانا ہے، بول دے نہیں، نعرہ نہ لگاؤ، نہیں بول دے نہیں بول دے، ہاتھ کھڑا کر کے بولو. شاہ ابو بکر صدیق، شاہ عمر فاروق، شاہ عثمان غنی، شاہ حضرت علی حیدر کرام، شاہ اولیاء اللہ. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا جمیل اجمل صاحب. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر یا آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا کوئی بہادر انسان پیدا کر. اللہ کی قسم اگر تم تھوڑا زور سے اور اونچی بولو نا، بس صرف تمہارا آواز میں دشمنان صحابہ کو سنانا چاہتا ہوں. بس صرف غیرت سے بولو، غیرت سے بولو تو تمہیں اور بھی بہت کچھ سنو. توجہ.
اگلا جملہ بڑا وزنی، جو گیٹ میں باتیں کر رہے ہیں باتیں نہ کریں، توجہ بھائی باتیں نہ کریں. جہاں سے توجہ، جملہ بڑا وزنی، سن کے پھر سبحان اللہ کہنی ہے. جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا، علی المرتضی شیر خدا، جیسا کوئی بہادر انسان پیدا کر. کعبہ کے رب کی قسم ہے او لوگو، اللہ نبی کے صحابہ پہ راضی ہے. بغیر تمہید کے حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے. کون؟ ابو بکر ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور ایک بستی میں ایک اماں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے گئے. دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کون دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے؟ آپ فرماتے گئے اماں دروازہ کھول دے، میں عمر ہوں، میرا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اماں کہنے لگی اے عمر جا، چلا جا، مجھے تیری ضرورت کوئی نہیں، میں تو اس کی انتظار میں بیٹھی ہوں جو ہر روز میرے دروازے پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور میں پوچھتی ہوں دروازے پہ کون ہے، تو وہ اپنا نام نہیں بتاتا جس طرح تو نے اپنا نام بتایا ہے. وہ یہ کہتا ہے اماں دروازہ کھول دے، تیرا خادم آیا ہے. اماں دروازہ کھول دے، تیرا خادم آیا ہے. حضرت مولانا قاری طیب معاذ ہے، آپ نے قاری جمیل اجمل گرایا کو حضرت صدیق کی شان والا ترانہ کیوں سنایا؟ میرا تو موضوع ابو بکر بن گیا، میرا تو موضوع صدیق اکبر بن گیا، میرا تو یہ بیان کرنا کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت ابو بکر صدیق کا شان بن گیا ہے. توجہ کیجئے، غور کیجئے حضرات، توجہ میری طرف کیجئے. اماں کہنے لگی عمر جا، چلا جا، میں تو اس کی انتظار کر رہی ہوں جو روزانہ میرے دروازے پہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون آیا ہے. وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے اماں دروازہ کھول، تیرا خادم آیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اماں دروازہ تو کھول. دروازہ کھول دیا گیا. اے توجہ کرنا اہل اسلام، توجہ کرنا اکاڑے والوں، توجہ کرنا. 25 جیڈی، 18 جیڈی، 17 جیڈی، پتہ نہیں کتنی جیڈیاں اکاڑے میں ہوں گی. سارے دور دراز سے، قصبات سے، شہروں سے، قریب سے، قرب و جوار سے، دور دراز سے آنے والے جتنے احباب ہیں
توجہ کیجئے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، وہ بھی توجہ کیجئے. ایک پیغام لے کے آیا ہوں، ایک صدا لے کے آیا ہوں، بتانا چاہتا ہوں پاکستانیوں، غور کرو، توجہ کرو. بتانا چاہتا ہوں کون ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، کون صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ سنو، حضرت امیر المؤمنین عمر فرمانے لگے، اماں جی جس کا تو انتظار کر رہی ہے وہ کون ہے؟ بیٹا کبھی نام نہیں بتایا. وہ میرے گھر آتا ہے، میرے لیے کھانا لے کے آتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی بھر کے دیتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، ہر روز میری آ کے خدمت کرتا ہے. نام پوچھنا چاہتی ہوں نہیں بتاتا، بس کہتے اماں تیرا خادم ہوں. توجہ کیجئے مسلمانوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، غور کیجئے. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اماں جس کا تو انتظار کر رہی ہے، جس کو جملہ سمجھ آئے حضرت عمر کا، جملہ سمجھ آئے امیر المومنین کا، وہ ہاتھ دایاں کھڑا کر کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا. حضرت عمر فرمانے لگے، اماں جس کا تو انتظار کر رہی ہے اسی کی میں نے کتاب میں، اسی کی ڈائری میں، اسی کے روزمرہ کے کاموں میں نے پڑھا. وہ ادھر آتے تھے، آپ کو کھانا کھلاتے تھے، گھر کی صفائی کرتے تھے، پانی بھر کے پلاتے تھے. اماں میں اس لیے تو آیا ہوں، چند دن ہوئے میں نے امارت سنبھالی ہے، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں. اے اماں، وہ اماں کہتی بتا کیا ہوا؟ آپ کی توجہ ہے؟ جملہ سمجھ ہے، دایاں ہاتھ کھڑا کر کے اللہ اکبر بولو گے. توجہ کیجئے. امیر المومنین فرمانے لگے، اماں اب وہ کبھی تیرے دروازے پہ نہیں آئے گا، وہ تو ہمیشہ کے لیے روضہ اقدس میں مصطفیٰ کے قدموں میں سو گیا ہے. سارے نہیں بولے، سارے بولو. کون ابو بکر؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. ترجمہ غور کریں. جن کے پاس قرآن ہے وہ بھی سنیں، اور جن کا قرآن ابھی غار میں ہے وہ بھی سنیں. کعبہ کے رب کی قسم، یہ وہ قرآن پڑھ رہا ہوں جس کو روح الامین لے کے آئے اور اللہ کے نبی مصطفیٰ کے دل پہ اس قرآن کو اتارا ہے. ترجمہ کر دو، بولو. جب سب بولے گا پھر کروں گا. 15-20 مسئلے نہیں، ایک مسئلہ ہو جائے، 2 ہو جائے، بس زیادہ مسئلے نہیں. یاد رکھیں گے، یاد رکھو گے. ترجمہ کروں؟ استاد محترم ترجمہ کر لگاؤں. مولانا شیخ یاسین ساجد صاحب، قاری طیب معاذ صاحب، مولانا سرفراز صاحب، توجہ. شفیع آسی صاحب، قاری صاحب، حافظ غلام سرور صاحب، ترجمہ کرنے لگا ہوں. سلفی صاحب، ساجد صاحب، جس کو ترجمہ سمجھ ہے اللہ کی قسم وہ بیٹھ کے وہ کھڑا ہو کے ہاتھ آسمانوں پہ کھڑا کر کے کہے گا سبحان اللہ. کھڑا ہو کے جس کو ترجمہ سمجھ. کروں ترجمہ؟ بولو کروں؟ ترجمہ کروں؟ پہلے قرآن کی آیت پڑھو پھر ترجمہ کرتا ہوں. اِلَّا تَنْصُرُوهُ
فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ترجمہ کرو کھڑے ہو کے جس کو صدیق سے محبت ہوگی کھڑے ہو کے جا یہ بتیاں میرے اوپر نہ پھیرنا بتیاں عوام کے اوپر پھیرنا. کھڑے ہو تم بھی کھڑے ہو جاؤ ویڈیو والے بھی کھڑے ہو جائیں یہ بتیاں عوام پر پھیرنا میرے اوپر نہ پھیرنا. سنو ترجمہ اذ ہما فی الغار. کائنات کا رب کہتا ہے دو یار ہیں فی الغار ہیں دو یار ہیں فی الغار ہیں دو یار ہیں فی الغار ہے. بچپن کا یار ہے لڑکپن کا یار ہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جوانی کا یار ہے بڑھاپے کا یار ہے. خوشیوں میں یار ہے غمیوں میں یار ہے. خلوت میں یار ہے جلوت میں یار ہے. دو یار ہیں فی الغار ہے دو یار ہیں فی الغار ہے. نہیں سمجھے آگے بولوں. ایک ہوتا ہے ترجمہ اب ایک ہوتی ہے تشریح. آیت ہے آیت کا لفظی ترجمہ اور اس کی اب تشریح کروں. اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا آپ نے بیٹھ کے سبحان اللہ کہنی ہے. دیکھو دو یار ہیں فی الغار ہیں. اب تشریح فی الدنیا فی الغار ہیں فی الجنہ ہے فی المزار ہے. دو یار ہیں فی الغار ہیں فی الدنیا فی الجنہ فی المزار ہیں فی المزار. آسی صاحب دو ذرا بولے سپیکر بولے. ہاں بہت اچھے بولے. دو سبق یاد کرو. دو بکر میں میرے صدیق پہ تبرہ کرنے والوں رحیم یار خان میں میرے ابو بکر پہ انگلی اٹھانے والوں اسلام آباد میں میرے صدیق پہ تبرہ کرنے والوں سنو کعبہ کے رب کی قسم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کا اعلان ہے. اے حکومت کے بڑے بڑے سربراہوں سن لو جب تک دشمنان صحابہ کو گستاخان صحابہ کو گستاخان مصطفیٰ کو ابھی کی بات ہے اسلام آباد کے روڈ پر کتبے اٹھا کے امہات المؤمنین کا نعوذ باللہ ان کا نعوذ باللہ تبرہ کیا گیا. امہات المؤمنین کی بے حرمتی کی گئی ہے. ازواج مطہرات پہ تنقید کی گئی ہے. آل رسول کی تنقید کی گئی ہے. صحابہ کی تنقید کی گئی ہے. نبی کے یاروں کی تنقید کی گئی ہے. اللہ کے رسول کی توہین کی گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کے لوگوں پاکستان کے حکمرانوں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کے جیالوں کا علامہ شہید کے بیٹوں کا امام ابن طیب کا روحانی فرزندوں کا کعبہ کی رب کی قسم اعلان ہے جب تک گستاخان صحابہ گستاخان ازواج مطہرات گستاخان آل رسول گستاخان اہل بیت گستاخان مصطفیٰ کو کڑی سے کڑی سزا نہیں دی جائے گی. ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا جائے گا. ان کے لیے وارنٹ گرفتاری نہیں کیا جائیں گے. ان کو پارلیمنٹ میں عدالتوں میں سزا نہیں سنی جائے گی. ان کو ہتھ کڑیاں نہیں پہنائی جائے گی. انہیں لوہے کے چندے نہیں چپائے جائیں گے. مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ کے جیالوں کا جوانوں کا بزرگوں کا آج سیرت شاف محشر کانفرنس اکارا 25 جیڈی میں اعلان ہے کعبہ کی رب کی قسم ہم جان تو دے دیں گے مگر نبی کے یاروں کی توہین برداشت نہیں کریں گے. تکبیر رسول پر جن کی آوازیں آواز سے بولو رسول پر شان صحابہ شان ابو بکر صدیق نعرہ تکبیر حضرت مولانا جمیل
गोरैया साहब। कौन अबू बकर जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने सबसे पहले बैतुल्लाह में कुरान सुनाया उसे अबू बकर कहते हैं। तवज्जो तवज्जो, इसी तरह समझ आएगी, सबको इसी तरह समझ आएगी। कौन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पढ़ते जाओ, दिलो जान से पढ़ते जाओ। जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने सबसे पहले बैतुल्लाह में कुरान सुनाया उसे अबू बकर कहते हैं। जिसकी बेटी अस्मा ने सबसे पहले हुर्मत रसूल के लिए अबू जाल का थप्पड़ खाया उसे अबू बकर कहते हैं। जिसके खानदान ने तन मन धन कायनात के नबी पे कुर्बान कर दिया उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर है? जो नबी के बचपन का साथी है अबू बकर है, लड़कपन का साथी है अबू बकर है, जवानी का साथी है अबू बकर है, बुढ़ापे का साथी है अबू बकर है, मक्के का साथी है अबू बकर है, मदीने का साथी है अबू बकर है, गारों का साथी है अबू बकर है, दिनों का साथी है अबू बकर है, रातों का साथी है अबू बकर है, फजर का साथी है अबू बकर है, जोहर का साथी है अबू बकर है, असर का साथी है अबू बकर है, मगरिब का साथी है अबू बकर है, इशा का साथी है अबू बकर है, काबा के रब की कसम है जिहाद का साथी है अबू बकर है, तहज्जुद का साथी है अबू बकर है, बदर का साथी है अबू बकर है, ओहद का साथी है अबू बकर है, हुनैन का साथी है अबू बकर है, फतह मक्का का साथी है अबू बकर है। जिसने रोजा रखा अबू बकर है, जिसने मिस्कीन को खाना खिलाया अबू बकर है, बेवा की दाद रसी की है अबू बकर है, यतीमों की कफालत की है अबू बकर है। कौन अबू बकर है? जिसने नबुव्वत को, नबुव्वत के बोझ को, पैगंबर दो आलम को अपने कंधों पे बिठाया, गारे सौर की चढ़ाई चढ़ी है। कौन अबू बकर है? गारे सौर के अंदर गया, सफाई की है, उसे गारे सौर में जाके सारे जो भी गारे सौर में सुराख थे साफ किया, चादर काट काट के बंद किया। अबू बकर है, बैठ गया, एक सुराख बच गया, एड़ी लगा दी, तवज्जो में तो एड़ी लगा दी ताकि सुराख में कोई काला ना आ जाए, कोई काले कपड़े वाला, कोई काले अकीदे वाला, कोई काले दिल वाला, कोई काले शक्ल वाला, कोई काले मुंह वाला आके मेरे नबी पे हमला न करे। वासिद देख तेरा शान, एड़ी रख दी, एड़ी रख के इधर देखे, अभी गर्दन खत्म नहीं हुई, शान सिद्दीक पे गर्दन पड़ने लगा हूं। तवज्जो कीजिए, अभी तवज्जो कीजिए। बैठ के झोली फैला दी, ताजदारे खत्मे नबूवत को बुलाया। किसने? अबू बकर ने झोली में सुलाया। अबू बकर ने 3 रातें निगाहे सिद्दीक ने जो चेहरा मोहम्मद देखा वो अबू बकर है, वो अबू बकर है। अभी तवज्जो कीजिए, गर्दान खत्म नहीं हुई। नारे लगाने वाले कभी अपने गले ना बिठा लेना। कारी जमील अजमल गौराया मुल्तान से हजरत शेख यासीन साजिद उकाड़वी की दावत पे आया है सिद्दीक का शान बयान करने, और मैं सलाम करता हूँ कारी तैयब मुआज को जिसने तराना सुनाया गाड़ी के अंदर। दुआ करो अल्लाह इसको गाड़ी भी बड़ी दे, अल्लाह सिद्दीक की मोहब्बत भी नसीब फरमाए और अल्लाह सिद्दीक का साथ भी नसीब फरमाए। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। अभी शान सिद्दीक पे गर्दान खत्म नहीं सुन रहे, हाथ खड़ा करके जवाब दो, सुन रहे हो? हाथ खड़ा करके जवाब दो, सुन रहे हो? कौन अबू बकर है? गारे सौर में नबी को झोली में सुलाया, 3 रातें अपनी निगाह से चेहरा मुस्तफा को देखा, वो अबू बकर है। फिर उसके गुलाम हजरत उसने बकरियों का दूध धोया, नबी को पिलाया। गारे सौर में आके गुलाम किसका है? अबू बकर का है। गारे सौर से उम्मे माबद के खेमे तक कौन
چلا، ابو بکر چلا، ام معبد کے خیمے میں کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ حضرات غور کیجئے، دودھ کا برتن پکڑنے والا کون ہے؟ اٹھانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ام معبد کے خیمے سے مسجد قباء کے محلے میں جو کیا ابو بکر ہے۔ میرے پیغمبر پہ کھڑے ہو کے چادر تان دی، لوگ دیکھیں بیٹھنے والا مصطفیٰ ہے، نوکری کرنے والا، خدمت کرنے والا ابو بکر ہے۔ نوکری کرنے والا کون ہے؟ اونچا بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ گلی گلی نگر نگر نہیں بولا تمہارا آواز، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھے ہاتھ اٹھائے، توجہ کرے تاکہ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ مسجد قباء میں، مسجد قباء کی بنیاد نبی کے بعد رکھی ابو بکر ہے۔ مدینہ میں پہنچے ابو بکر ہے، نبی کے ساتھی ابو بکر ہے۔ مسجد نبی کی دوسری اینٹ رکھی، وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ مسجد نبی کا پلاٹ خریدا ابو بکر ہے۔ مسجد نبی کی توسیع کی ہے ابو بکر ہے۔ توجہ ہے، شان صدیق سنا دوں، گردان پڑھ دوں؟ کوئی قاری بیٹھا ہے شاگردوں کو قرآن کی گردان پڑھاتا، میں صدیق کی شان پہ گردان پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ مسجد نبی کی توسیع کی، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے، نبی کے دائیں کون کھڑا ہے؟ ابو بکر ہے۔ بائیں کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ آگے کون جا رہا ہے؟ ابو بکر ہے۔ پیچھے کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ بڑا وزنی جملہ بولنے لگا ہوں، بڑا وزنی جملہ بولنے لگا ہوں، بلکہ صحیح بخاری پڑھنے لگا ہوں۔ کون ابو بکر؟ کہہ دوں، کہہ دوں، تم کو سمجھ آئے گا، عربی سمجھ آئے گا؟ ہائے ہائے، اقلت انا، نبی فرمائے، حضور فرمائے، تاجدار ختم نبوت فرمائے، رحمت العالمین فرمائے، اقلت انا و ابو بکر، خرجت انا و ابو بکر۔ میں نہیں سناتا، تم بولتے نہیں ہیں، میں نہیں بولتا، میں تم بولتے نہیں ہیں۔ بولیں گے بولیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے۔ میرا جملہ نہیں، ہائے ادھر دیکھیں، یہ میرے محبوب کی زبان ہے، مدینے والے کی زبان۔ کیا؟ اکلت انا و ابو بکر، خرجت انا و ابو بکر، شربت انا و ابو بکر، جلست انا و ابو بکر، دخلت انا و ابو بکر۔ آمین۔ قاری معاذ صاحب ماشاءاللہ بین الاقوامی نعت خان، مداح رسول اللہ پہ زندگی برکت عطا فرمائے۔ ترجمہ کروں یا سمجھ آیا ہے؟ ترجمہ کر دوں؟ ادھر دیکھیں، میرے نبی فرماتے ہیں، تھوڑا آواز کھول دے پتر، آواز کھول دے، تھوڑا آواز کھول دے، بس آواز ہی کھولنی ہو، کچھ نہیں کرنا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، میں نے کھایا، ابو بکر نے کھایا۔ پھر تم بولتے نہیں، پھر ترجمہ کیا کروں؟ بتاؤ، دشمنان صدیق کو بتاؤ، میں نے کھایا، ابو بکر نے کھایا، میں بیٹھا، ابو بکر بیٹھا، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوا، میں نکلا، ابو بکر نکلا، میں نے پیا، ابو بکر نے پیا۔ میدان حشر میں میں اٹھوں گا، میرا ابو بکر اٹھے گا۔ کون ابو بکر؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ نصیب فرمائے، اللہ ان میں داخل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک سب نہیں کہیں گے آمین بولتا ہوں، اللہ اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر، میرے محبوب کا فرمان سن کر جناب صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے؟ کتنے دروازے؟ کتنے؟ سوال کرنے والے یار نے، مرید نے سوال کر دیا، اے آقا جی، اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں توجہ کیجئے، ارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں کل قیامت کا دن آئے گا، اے ابو بکر جنت کے 8 دروازے سے، جنت کے 8 دروازے سے، توجہ، جنت کے 8 دروازے سے اگر کوئی بلائے گا، کوئی آواز آئے گی تو وہ ابو بکر کے نام کی آواز آئے گی۔ شان مصطفیٰ، حکام مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، لیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کو اور روحانی پتر آ گیا ہے۔ پچیس جیڈی والو صدیق اکبر دا ایک اور روحانی فرزند آ گیا ہے۔ جان دیو نام کی ہے شیر پاکستان، شیر اللہ جتنے بھی صحابہ دے نوکر نے، اہل بیت دے نوکر نے، اللہ انہاں دیاں زندگیاں وچ، علم وچ، عمل وچ، صحت وچ، خوشیاں وچ انہاں دی دلی نیک تمنا جڑیاں میں نے اللہ برکت بھی پا تے پوریاں بھی فرما۔ انج نہیں، یہ ثبوت دیتا ہے انہوں نے ویکھ کے اچھی آنکھو آمین۔ تاجدار ختم نبوت نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں امید کرتا ہوں ارجو ان تکون منہم، حدیث کی الفاظ ہے، زبان پیغمبر کی ہے، حضرات مدینے میں میرا محبوب بول رہا ہے، عرشوں پہ رحمان بول رہا ہے، کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں زبان نبوت سے کہتا ہوں، سنا دوں، حدیث کا ترجمہ کر دوں، پھر سجا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولو گے؟ انج نہیں، ایڈوانس بول دو، ایڈوانس بول دو، تھوڑا اونچی بولو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، اہل بیت کے نانا جی نے فرمایا، امام زین العابدین کے نانا جی نے، امام باقر کے نانا جی نے، اور توجہ موسیٰ کاظم کے نانا جی نے، اور توجہ کیجئے رب محمد کی قسم ہے، توجہ کیجئے حضرت حسنین کریمین کے نانا جی نے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے بابا نے فرمایا صدیق توجہ، کل قیامت کا دن آئے گا، جنت کے 8 دروازے جس کو بلائیں گے وہ ابو بکر ہوگا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اور بولوں، مگر آج پہلا ملاقات ہے تمہارے ساتھ، تعارف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا؟ آج پہلا ملاقات ہے، میرے ویر آگئے نے، میں چاہنا ایک کانفرنس، ایک تاریخی کانفرنس بن جاوے، میں 10 منٹ بھی اور نہ ایویں خطیب آندے جانتے، اگلا خطیب وآخر دعوانا کہندا جائے تو انشاءاللہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا یہ گواہی دے رہا ہے۔ سمجھ آ رہی اردو کہ نہیں؟ تھوڑی پنجابی سناؤ، تھوڑی پنجابی، تم کو پنجابی سمجھ آئے گا؟
میں ویسے پنجابی میں کرتا نہیں لیکن تھوڑا پنجابی، کیونکہ شیر پاکستان آ چکے نے، ساڑی جند جان آ چکے نے، تھوڑا پنجابی توجہ ہے۔ موضوع کیا ہے میرا؟ ہاں موضوع کیا ہے؟ تھوڑا آواز تھوڑا ٹیٹ کر میرے پتر، میں تھوڑا پنجابی بولنا کیونکہ پنجابیاں واسطے آواز ٹیٹ ہونی چاہیے اس لیے توجہ ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ منو تا گل میری ساری سچی ہے، بولو گے تو اگے بولاں گا، تسی بولو منو تا گل میری، ہاتھ کھڑے کر کے منو تا گل میری، منو تا گل میری ساری سچی ہے، گل ساری سچی ہے، گل سارے صحاباں وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحاباں وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحاباں وچوں اچیاں نواباں وچوں، عائشہ تے بابے دی سرداری اچھی ہے، منو تا گل میری إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذْ يَقُولُ لصاحبه میں اس لیے بار بار لصاحبه کا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اونچی 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 اونچی، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، نعرہ تکبیر۔ لے بھی سارے شیر اکٹھے ہو رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، دشمنان صحابہ جتنے بھی گدڑ نے سارے انہوں پجاواں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرتی انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب بڑے بڑے شیر آگئے ہیں، شیر ابن شیر، قائد ابن قائد، علامہ ساڑی جند جان ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے پھر تھوڑا سا علامہ صاحب کا ایک میرے دل میں محبت ہے وہ سنا کے اجازت چاہوں گا، توجہ ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، یہ کانفرنس ہے تاریخی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تاریخی نہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اور قدرتی بات ہے سارے صحابہ ہیں مگر اس آیت میں اللہ نے ابو بکر کو صحابی کہا ہے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے اِذْ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ، اللہ فرما سکتے تھے مگر اللہ نے لفظ صحابی بولا، توجہ ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ قرآن سننا چاندے کہ چاہتے یار قرآن والے ہو نا، ہاتھ کھڑے کر لے، قرآن والے نے ہاتھ کھڑے کر، ماشاءاللہ۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
کون کہتا ہے صدیق اسلام سے خارج ہے؟ کون کہتا ہے ابو بکر صحابی نہیں تھے؟ کون بدبخت بھونکتا ہے ابو بکر کا اسلام نہیں تھا؟ کعبہ کے رب کی قسم میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے ابو بکر محمد کا صحابی بھی ہے، ساتھی بھی ہے، یار بھی ہے، فی الغار بھی ہے، یار بھی ہے، فی الغار بھی ہے۔ ٹائم کی نزاکت وغیرہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ تم ہم کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ حاضری دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔